قرآن یہ بتا میرا نبی نور ہے تو نور والے کی نورانی زبان کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے قرآن یہ بتا میرا نبی خاتم النبیین ہے، بتا ان کا سینہ کیسا؟ قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ اے قرآن یہ بتا میرا نبی خاتم النبیین ہے تو بتا خاتم النبیین کے دانت کیسے؟ قرآن کہتا ہے یاسین۔ اے قرآن یہ بتا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، بتا میرے نبی کا ذکر کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے قرآن یہ بتا میرے نبی کا کمبل کیسا، میرے نبی کی چادر کیسی؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اے قرآن یہ بتا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہے تو بتا خاتم النبیین کی نمازیں کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ اے قرآن یہ بتا میرے نبی کی عبادت کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے قرآن یہ بتا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں، فرش سے عرش جاتے ہیں، اور بتا میرے نبی کی معراج کیسی ہے؟ بتا میرے نبی کی معراج کیسی؟ قرآن نے میرے نبی کی معراج کو بیان کیا۔ قرآن کہتا سبحان الذی یسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اے قرآن یہ بتا جب میرا نبی فرش سے عرش جاتا ہے، معراج کرتا ہے، تو بتا معراج میں جا کے میرے نبی کا رب کا دیدار کرنا کیسا؟ اللہ فرماتا ہے یہ جو تجھے میں نے اپنے محبوب عطا فرمائے ہیں یہ تمہارے باپ نہیں ہیں، تمہارے باپ ہاں پہلے سمجھ لیجئے پھر انشاءاللہ اپنے عنوان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا یہ تمہارے باپ نہیں ہیں جو تمہارے پاس رسول آئے ہیں تو کیا ہیں؟ یہاں پہ رب کائنات نے آیت کریمہ میں لیکن کے لفظ کو فرمایا، لیکن اگر ہم نحوی اعتبار سے دیکھیں تو اس کا جو ہے مطلب وہ استدراک کے لیے آتا ہے، لیکن استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پہلے جو جملہ ہوتا ہے اس میں ایک وہم ہوتا ہے، اور لیکن کے بعد جو جملہ ذکر ہوتا ہے وہ پہلے والے وہم کو دور کرتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لیکن سے پہلے ایک وہم تھا، سرکار جو ہمارے پاس آئے ہیں یہ ہمارے باپ نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن کے لفظ نے آ کے وہم کو دور کیا، کہا یہ تمہارے باپ نہیں ہے ولیکن رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہے۔ اور ایک اور وہم کو دور کر دیا، چونکہ مطوف لے کا بھی یہاں پہ کردار ہے، اور ایک اور وہم آیا یہ ہمارے باپ نہیں ہے اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اللہ کے رسول ہیں تو کیسے رسول ہیں؟ یہ کیا ان کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ لیکن کے لفظ نے آ کر استدراک والے نے یہ وہم بھی دور کر دیا، کہا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور لیکن کیا لفظ ہمیں بتاتا ہے جو تمہیں رب نے اپنا سونا محبوب عطا فرمایا ہے، سب سے آخری نبی بن کے تشریف لایا ہے۔ اب ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، اب ان کے بعد کوئی اور نبی ذرا اونچی بولو، ذرا اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین سب سے آخری نبی ہے۔ اس بات کا اعلان، اس بات کی تصدیق ہم بھی کرتے ہیں، اور اس بات کی تصدیق جو ہے شیطان بھی کرتا ہے، اس بات کا اعلان جو ہے شیطان بھی کرتا ہے۔ ہمیں جھوم نہیں جانا چاہیے، میرے نبی کی تعریف تو شیطان بھی کر رہا ہے، نبی کے ختم نبوت کو شیطان نے بھی بیان کیا۔ صبح بھرا رسالہ ہے، اس رسالے کے اندر امیر سنت نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور دیگر کتب رسال کے اندر اس بات کو بھی ذکر کیا گیا ہے میرے آپ کے آخری نبی ہے۔ اس بات کی تصدیق شیطان کرتا ہے جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر میں آتا ہے تو شیطان پیٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا محمد شاہد مدنی سلمہ الغنی، میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ آپ سٹیج کی زینت بنے، اور تاکہ آپ کے قرب میں بیٹھ کر ہم بھی شان مصطفیٰ بیان کریں، سنیں۔ آپ آگے تشریف لے آئیں۔
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ جی یہ ہمارے استاد بھی ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، ان سے ہم نے بڑا کچھ سیکھا ہے۔ انشاءاللہ میں اب شان مصطفیٰ تو بیان کروں گا، آپ کے لیے بیان ہوگا، ان کے لیے میرا سبق ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے، اچھا میرے اور آپ کے نبی کون ہے؟ خاتم النبیین۔ کون ہے؟ کون ہے؟ بولو تو صحیح، کون ہے؟ کون ہے؟ خاتم النبیین۔ اس بات کی تصدیق اور اس بات کا اعلان میں نہیں کرتا، میں تو کرتا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں نبی کے ختم نبوت کو، شان مصطفیٰ کو شیطان نے ان معنوں میں بیان کیا۔ جب میرے نبی کا نور حضرت آمینہ کے بطن اطہر میں آتا ہے، شیطان پیٹتا ہے، شیطان روتا ہے، شیطان واویلا کرتا ہے۔ اس کے چیلے پوچھتے ہیں، اے آقا تجھے کیا ہوا ہے؟ تو پیٹتا کیوں ہے؟ تو روتا کیوں ہے؟ شیطان جو سردار ہے وہ کہتا ہے، چیلو میں پیٹتا اس لیے ہوں کہ جس نبی آخر الزمان، جس نبی لفظ سنیے کا، جس نبی آخر الزمان کا مجھے انتظار ہے، آج وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تشریف لے کر آ چکا ہے۔ اب اس کے شیطان کے چیلے جو ہے وہ پوچھتے ہیں، آقا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس میں واویلا کرنے کی کیا بات ہے؟ اس میں پیٹنے کی کیا بات ہے؟ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تو نبی آتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی تو رسول آتے رہے ہیں، اس سے پہلے انبیاء آتے رہے، اس سے پہلے رسول آتے رہے، تو کبھی رویا نہیں، تو کبھی واویلا نہیں کیا، تو نے کبھی پیٹا نہیں ہے، لیکن جب نبی آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں تو پیٹ رہا ہے، تو رو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے، اے چلو تم سمجھے نہیں ہو، دراصل بات یہ ہے، پہلے جو نبی آئے ہیں کوئی ایک بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، کوئی ایک خاندان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، کوئی ایک بندے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، کوئی ایک لوگوں کی مخصوص طبقے کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا، کوئی ایک محلے کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا، کوئی ایک گلی کا نبی بنا کے بھیجا گیا۔ شیطان کہتا ہے، چلو پہلے جو نبی آتے تھے مخصوص لوگوں کے لیے نبی بن کے آتے تھے، پہلے جو نبی آتے تھے ایک گلی کے نبی بن کے آتے تھے، پہلے جو نبی آتے تھے ایک خاندان کے نبی بن کے آتے تھے، لیکن آمینہ کا لال ایک محلے کے لیے نہیں، ایک گلی کے لیے نہیں، ایک فرد کے لیے نہیں، ایک خاندان کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے تشریف لے کر آ رہا ہے۔ اس کے چیلے کہتے ہیں، اے آقا تو کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی پیٹتا کیوں ہے؟ اے آقا کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی تو چیختا کیوں ہے؟ روتا کیوں ہے؟ شیطان کہتا ہے، پیٹتا اس لیے ہوں، روتا اس لیے ہوں کہ پہلے جو نبی آتے تھے وہ ساری زندگی تبلیغ کرتے تھے، پہلے جو نبی آتے تھے ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے تھے، پہلے جو نبی آتے تھے ساری زندگی خدا کی توحید کو بیان کرتے تھے، ساری زندگی توحید کو بیان کرنے کے بعد، دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے بعد، ساری زندگی کے نتیجے میں ایک بندہ ایمان لے کر آتا تھا، دو بندے ایمان لے کر آتے تھے، تین بندے ایمان لے کر آتے تھے، چار بندے ایمان لے کر آتے تھے۔ حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال توحید کی دعوت دی، آپ کی امت میں سے 72 یا 80 بندے ایمان لے کر آتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے، چلو پہلے نبی آتے تھے ساری زندگی تبلیغ کرتے تھے، ایک بندہ ایمان لاتا تھا، لیکن نبی آخر الزمان یہ جب تشریف لائیں گے اشارہ کریں گے پتھر کلمہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے، یہ اشارہ کریں گے درخت چلنا شروع ہو جائیں گے، یہ اشارہ کریں گے گونگے بولنا شروع ہو جائیں گے۔ جہاں پہ شاعر کہتا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا زندہ باد۔ جنا لگیا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد،
یا رسول یا رسول، ہاں ہاں بس اسی طرح اب آپ نے لبے کے نعرے بھی لگانے ہیں ختم نبوت کے. تو شیطان نے اس بات کے حوالے سے کہا نبی آخر الزمان اشارہ کریں گے تو پتھر بھی کلمہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے. اس بات کی روایت کو سراج منیر ایک کتاب علامہ ظفر اللہ قادری دامت برکاتہ العالیہ نے تحریر فرمائی. اس کتاب کے اندر آپ نے ایک روایت کو نقل کیا اور بخاری مسلم کے اندر اس بات کو بھی اور میرات المناجی کے اندر مشکاۃ شریف کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا. اور یہ بھی بیان کیا گیا، یہ بھی روایت بیان کی گئی کہ میرے محبوب اشارہ کرتے تھے، پتھر کلمہ پڑھتے تھے. ایک دن ابو لہب جو ہے، ابو جہل جو ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے. وہ آ کے وہ عرض کرتا ہے اے محمد تم کہتے ہو تم آخری نبی ہو، اے محمد تم کہتے ہو تم آخری نبی ہو، رب کی توحید کی دعوت دیتی ہو، تو بتاؤ نا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر بتا دو گے تو تیرے اوپر ایمان لے کر آ جاؤں گا. میرے محبوب جانتے تھے یہ ازل الازل ہے، یہ ابو جہل ہے، جہالت کا باپ ہے، جہالت والا ہے. فرمایا یہ تو ایمان لے کر نہیں آئے گا میرے بتانے سے، کیوں نہ میں اسے اس سے بڑھ کر ایک بات بیان فرما دوں. میرے محبوب فرماتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں بتا دوں تیری مٹھی میں کیا ہے تو ایمان لے آئے گا. اور فرمایا اگر ایمان لے آئے گا تو ایسی بات ہے سن، میں بتا دوں جو مٹھی میں ہے یہی بتا دے میں کون ہوں. اور دسنا اسی دسیے جو مٹھی جو ہی دس دے کون ہے. ابو جہل کہتا ہے میری مٹھی میں جو ہے یہی کہہ دے آپ کون ہے تو پھر تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا. میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے اپنی نگاہ نبوت جو ہے جب ابو جہل کی مٹھی پہ آپ ڈالتے ہیں تو ساتھ ہی اندر سے کنکریاں جو ہے بلند آواز سے پڑھتی ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ساتھ ہی ابو جہل جو ہے اپنی مٹھی سے جو کنکریاں ہوتی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں پھینک دیتا ہے. کہاں پھینک دیتا ہے؟ مصطفیٰ کے قدموں میں پھینک دیتا ہے. مصطفیٰ کے قدموں میں جب کنکریاں پھینک دیتا ہے، یہاں پہ علامہ ظفر اللہ قادری آپ فرماتے ہیں لوگوں تم بھی سرکار کی ختم نبوت کو بیان کیا کرو، تم بھی سرکار کی ختم نبوت کو بیان کیا کرو تو ہمیں کیا انعام ملے گا. علامہ ظفر اللہ قادری فرماتے ہیں تمہیں وہ انعام ملے گا جو کنکریوں کو ملا ہے، تمہیں ختم نبوت کو بیان کرنے پر وہ انعام ملے گا جو کنکریوں کو ملا. کنکریوں کو کیا ملا؟ کنکریوں کو یہ ملا جب تک کنکریاں چپ تھی کافر کی مٹھی میں تھی، جب ختم نبوت کو بیان کیا ختم مصطفیٰ میں پہنچ جاتی ہے. علامہ ظفر اللہ قادری فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگوں تم ختم نبوت کو بیان کرو، تم جہاں بھی ہو ختم نبوت بیان کرنا تمہارا کام ہے، قدموں میں بلا لینا محمد مصطفیٰ کا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی مرحبا 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 یا ہاں ہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. پھر یہاں پہ ایک شاعر بڑا خوب نقشہ کھینچ کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے او سکیاں کھجورا ہوگا جاندار، او سکیاں کھجورا ہوگا جاندار، او ان بھولیانو بھلا جاندار، او درختانو چلنا سکھا جاندار، او پتھرانو کلمہ پڑھا جاندار. میرے حضور دا کی مرتبہ خدا جاندار، خدا جاندار، خدا ہاں ہاں میرا رب
جانتا میرے محبوب کی شان کیا ہے، میرا رب جانتا میرے محبوب کا مقام کیا ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اب خاتم النبیین کے لفظ پہ ہم نے تھوڑا غور کرنا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی ہم صرفی اور نحوی بحث کریں گے، پھر اس کے میں بعد آپ کو کچھ آگے لے کر چلوں گا۔ ہم خاتم النبیین کا لفظ تو کہتے رہتے ہیں، کہتے بھئی خاتم النبیین سے مراد کیا مراد ہے؟ سن لیجئے، النبیین یہ نبیوں کی جمع، نبی کی جمع، اور جو خاتم ہے مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ کتنے معنی؟ کتنے معنی؟ کتنے معنی؟ ہاں، ایک معنی یہ بیان کیا ہے، خاتم کا معنی ہے سب سے آخر میں آنے والا، سب سے آخر میں آنے والا۔ اب یہاں پہ جو ہے نصرانی اعتراض کرتے ہیں، قادیانی یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کانا خبیث اخبث خبائث، وہ کہتے ہیں اگر یہ خاتم النبیین سب سے آخری نبی ہیں تو بتاؤ تمہاری کتابوں میں لکھا، قرآن کی تفسیر کے اندر لکھا ہے، حدیثوں کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تمہارے نبی آخر الزمان ہیں، تو بتاؤ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام تو بھی آئیں گے۔ کون آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور کہا یہ خاتم النبیین ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تو ظہور ہوگا، تو پھر یہ کیسے خاتم النبیین ہوئے، اور پھر یہ کیسے سب سے آخر میں آنے والے ہوئے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنیے، اس بات کو تفسیر جلالین کے اندر بیان کیا گیا، اس بات کو تفسیر ساوی کے اندر بیان کیا گیا، اس بات کو تفسیر روح البیان کے اندر بیان کیا گیا، اس بات کو تفسیر روح المعانی کے اندر بیان کیا گیا، اس بات کو تفسیر بیداوی کے اندر بیان کیا گیا، اس بات کو تفسیر کبیر کے اندر بیان کیا گیا، اس بات کو تفسیر عزیزی کے اندر بیان کیا گیا، اس بات کو تفسیر مظہری کے اندر بیان کیا گیا۔ تفسیر میں لکھا ہے قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی بن کے نہیں، اس امت کا نبی بن کے نہیں، اس امت کا سرکار کا امتی بن کے تشریف لائیں گے۔ اس امت کا نبی وہ پہلی امت کے ہوں گے۔ نبوت تھوڑا سا اسے نہیں، صحیح نہیں، پہلے جو نبی آتے تھے عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ پہلی امت کے نبی ہیں۔ اس امت کے نبی نہیں ہوں گے، نبی ہوں گے پہلی امت کے، نبوت ان سے ظاہر نہیں ہوگی، لیکن وہ پہلی امت کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ سرکار کی امت کے امتی بن کے تشریف لے کر آئیں گے۔ تو خاتم کا ایک معنی سب سے آخر میں آنا، ایک اس خاتم کا معنی ہے مہر لگانا۔ کیا معنی ہے؟ کیا لگانا ہے؟ مہر لگانا۔ خاتم النبیین سرکار، مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہاں پہ جملہ ارشاد فرمایا، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں رب کائنات نے سرکار کو خاتم النبیین مہر لگانا، مہر لگانے والا بنایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کچھ لوگ ہوں گے مکے میں جائیں گے، مکے میں جا کے کعبے کا طواف کریں گے، کچھ لوگ جا کے طواف کریں گے، حجر اسود کو بوسہ دیں گے، غلاف کعبہ کو چومیں گے، حجر اسود کو چومیں گے، جا کے وہاں پہ وہ صفا مروہ کی سعی کریں گے، وہاں پہ جا کے طواف کریں گے، وہاں پہ جا کے روزے رکھیں گے، وہاں پہ جا کے نمازیں پڑھیں گے، وہاں پہ جا کے قرآن کریں گے، وہاں پہ جا کے عمرہ کریں گے، وہاں پہ جا کے حج کریں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں خاتم النبیین مہر لگانے والا، مصطفیٰ مہر لگانے والا ایک لقب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ مکے جائیں گے، مکے سے مدینے نہیں جائیں گے۔ رب فرماتا ہے اے لوگوں یہ خاتم النبیین ہے، یہ مہر لگانے والا ہے۔ اگر تم نے نمازیں پڑھی ہے، مکے سے مدینے آؤ مہر لگا لو۔ تم نے اگر حج کیا ہے، تم نے عمرہ کیا ہے، تو مکے سے مدینے نہیں جاؤ گے، حج قبول نہیں ہوگا، نمازیں قبول نہیں ہوں گی، زکاتیں قبول نہیں ہوں گی، روزے قبول نہیں ہوں گے، نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ فرمایا حج کرنا ہے تو مکے سے مدینے جا کے حج کی قبولیت کی مہر لگانی ہے۔ تاجدار بریلوی فرماتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوگی خار پھرتے ہیں، با خدا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی نفل مکر جو وہاں سے ہو یہی آگی ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔
دیوان 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 ہاں ہاں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اب نہیں آپ ابھی آپ نے نعرہ لگانا. ایک حدیث سناتا ہوں, قادیانیوں کو سنانا چاہتا ہوں. میرے آپ کے نبی نے فرمایا ہے, فرمایا یوں اپنی مبارک دو انگلیوں کو میرے مصطفیٰ نے ملا کے جوڑ کے فرمایا, فرمایا میری قیامت کی مثال ان دو ملی ہوئی انگلیوں کی طرح. کس طرح؟ ان دو مبارک ملی ہوئی انگلیوں کی طرح. سنیے گا, میرے نبی فرماتے میری قیامت کی مثال ان دو انگلیوں کی طرح ہے. یہاں پہ دیکھو کوئی فاصلہ نہیں ہے, یہاں پہ فاصلہ ہے, یہاں فاصلہ نہیں ہے, ملے ہوئے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں میری قیامت کی مثال دو انگلیوں کی طرح ہے. مطلب کیا یہ؟ فرمایا میرے بعد قیامت آ سکتی ہے, کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اسلام کا غدار ہے, غدار ہے, غدار ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. ہاں ہاں یوں فرمایا. دیکھو نا یہاں پہ فاصلہ ہو سکتا کچھ آ جائے, ملا کے فرمایا فرمایا میری اور قیامت کی مثال جو ہے. جس طرح یہ انگلیاں ملی ہیں نا, میں بھی وہ قیامت اسی طرح ملے ہیں. اگر میں اس حدیث کا ترجمہ اس کے انداز میں کروں تو میرے نبی نے فرمایا میں خدا کا محبوب ہوں, کوئی دوسرا محبوب نہیں آ سکتا. یہ مطلب ہے. تو میرے آپ کے نبی کون ہے؟ خاتم النبیین. کون ہے؟ کون ہے؟ خاتم النبیین. یہ دو معنی تھے خاتم النبیین کے, کہ ایک سب سے آخر میں آنے والا, ایک ہے مہر لگانے والا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی مکے سے مدینے نہ جائے, وہاں پہ نہ جا کے مہر لگائے, حج بھی قبول نہیں ہوتا, نمازیں قبول نہیں ہوتی. وہاں پہ جا کے ہم مدینے نہیں جائیں گے تو ہماری نمازیں, ہماری زکاتیں, نیکیاں قبول نہیں ہوگی. چونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے جو ہے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. میرے نبی کی شان کو جو قرآن نے بیان کیا ہے, اے قرآن میرے نبی کی شان کیا, اے قرآن بتا میرے نبی کا مقام کیا. یہ قادیانی جو ہے, یہ خبیث جو ہے, میرے نبی کی شان میں خاکے بناتے ہیں, میرے نبی کی شان میں خاکے بنا کر, میرے نبی کے خاکے بنا کر عاشقوں کے دل چلاتے ہیں. اے قرآن تو بتا میرے نبی کی شان کیا ہے؟ قرآن کہتا قد جاءکم من اللہ نور. میرے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ نور بن کے دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں. اے قرآن یہ بتا جب میرا نبی نور بن کے دنیا میں تشریف لے کر آتا ہے تو بتا نور والے کا نورانی ہاتھ کیسا؟ قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اے قرآن یہ بتا میرا نبی نور ہے تو نور والے کی نورانی زبان کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اے قرآن یہ بتا میرا نبی خاتم النبیین ہے, بتا ان کا سینہ کیسا؟ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. اے قرآن یہ بتا میرا نبی خاتم النبیین ہے تو بتا خاتم النبیین کے دانت کیسے؟ قرآن کہتا ہے یاسین. اے قرآن یہ بتا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, بتا میرے نبی کا ذکر کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. اے قرآن یہ بتا میرے نبی کا کمبل کیسا, میرے نبی کی چادر کیسی؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اے قرآن یہ بتا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہے تو بتا خاتم النبیین کی نمازیں کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اے قرآن یہ بتا میرے نبی کی عبادت کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے قرآن یہ بتا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں, فرش سے عرش جاتے ہیں, اور بتا میرے نبی کی معراج کیسی ہے؟ بتا میرے نبی کی معراج کیسے؟ قرآن نے میرے نبی کی معراج کو بیان کیا. قرآن کہتا سبحان الذی یسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اے قرآن یہ بتا جب میرا نبی فرش سے عرش جاتا ہے, معراج کرتا ہے, تو بتا معراج میں جا کے میرے نبی کا رب کا دیدار کرتا ہے. یہ آواز نہیں آنی چاہیے, یہ آواز نہیں آنی چاہیے, سمجھ نہیں آتی نا.
ہاں جی یہ شور کا جب میرے نبی آسمانوں پہ جاتا ہے تھوڑا فرماتا سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنری من آیاتنا۔ اے قرآن یہ تو نے بتا دیا میرا نبی فرش سے عرش جاتا ہے، معراج کرتا ہے، تو بتا جب میرا نبی زمین سے آسمانوں پہ جاتا ہے رب کا دیدار کرتا ہے، بتا وہ دیدار کیسا؟ قرآن کہتا ہے والنجم اذا ھوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فقاب قاب قوسين او ادنى فقاب قوسين او ادنى۔ اے قرآن یہ بتا میرا نبی آسمانوں پہ جاتا ہے، رب کا دیدار تو کرتا ہے، یوں قربت میں دیدار کرتا ہے۔ ہم نے لوگوں سے سیکھا، ہم نے لوگوں سے پڑھا، بتا میرے نبی نے کس سے سیکھا؟ بتا میرے نبی نے کس سے پڑھا؟ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اے قرآن کہتا ہے اے لوگوں تم نے لوگوں سے پڑھا، نبی نے خدا سے پڑھا ہے۔ اے قرآن یہ بتا میرے نبی کی شان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے میرے نبی کی شان یہ ہے والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ اے قرآن یہ بتا ہم نے سنا ہے بروز محشر رب کائنات اپنے محبوب کو جام کوثر عطا فرمائے گا، میرے محبوب اپنی امت کو کوثر کے جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ اور بتاؤ جام کوثر کیسا؟ قرآن کہتا انا اعطیناک الکوثر۔ اے قرآن یہ بتا میرے نبی کا قربانی کرنا کیسا؟ قرآن کہتا ہے فصلی لربک وانحر۔ اے قرآن یہ بتا میرے نبی کا دشمن کیسا، قادیانی کیسا؟ قرآن کہتا ہے انا شانئک هو الابتر۔ ابتر ہے قادیانی، ابتر ہے کفار، ابتر ہے مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے۔ اے قرآن یہ بتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی مکھرا کیسا، زلفیں کیسی؟ قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما الضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اے قرآن یہ بتا ہمیں پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کل کیا ہوگا، مجھے پتہ نہیں ہے صبح میرے ساتھ کیا ہوگا، اور بتا میرے نبی کا ہر آنے والا لمحہ کیسا؟ قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے قرآن یہ بتا جب کوئی منگتا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ سونیا کوئی منگن آئیے تو خالی نہ لوٹایا کر۔ اے قرآن یہ بتا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان نبوت کیسی ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اے قرآن یہ بتا میرے نبی کا گہرانہ کیسا؟ قرآن نے میرے نبی کے گہرانے کو بیان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے قرآن یہ بتا میرے نبی کے ازواج مطہرات کیسی ہیں؟ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اے قرآن یہ بتا میرے نبی کا صحابہ کیسا، میرے نبی کے صحابی کیسے؟ قرآن کہتا ہے کلا وعد اللہ الحسنى۔ اے قرآن یہ بتا میرے نبی کا صدیق کیسا؟ اے قرآن یہ بتا میرے نبی کا عمر کیسا؟ اے قرآن یہ بتا میرے نبی کا عثمان کیسا؟ اے قرآن یہ بتا میرے نبی کا علی کیسا؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے قرآن بتا نبی کا ابو بکر کیسا، اور نبی کا امیر معاویہ کیسا، اور نبی کا عمر فاروق کیسا، نبی کا ابو سفیان کیسا؟ لوگ صحابہ پہ بکواس کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں لوگ اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں۔ اے قرآن بتا نا نبی کا صحابی کیسا؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہے۔ اے قرآن یہ بتا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار نبوت کیسا، میرے نبی کا روزہ کیسا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے قرآن یہ بتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کیسا؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے قرآن یہ بتا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ۔ اے قرآن یہ بتا میرے نبی کا شہر کیسا؟ قرآن نے تو میرے نبی کے شہر کو بیان کیا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اے قرآن یہ بتا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں تو کیسے آئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔
یہ تو قرآن پڑھو، یہ تو قرآن پڑھو. تمہیں قرآن مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے، تمہیں قرآن نبی کے صحابہ کو بیان کرے گا. قرآن میں نبی کے صحابہ کو بیان کرتا ہے، قرآن میں نبی کے ازواج مطہرات کو بیان کرتا ہے، قرآن میں نبی کے کہلانے کو بیان کرتا، قرآن میں نبی کے شہر کو بیان کرتا، قرآن میں نبی کے زمانے کو بیان کرتا، قرآن میں نبی کی نمازوں کو بیان کرتا، قرآن میں نبی کے مکھرے کو بیان کرتا، قرآن میں نبی کی زلفوں کو بیان کرتا، قرآن میں نبی کے دربار نبوت کے ادب و لحاظ کرنے کو بیان کرتا ہے، قرآن میں نبی کے ذکر کو بیان کرتا ہے، قرآن میں نبی کے جامع کوثر کو بیان کرتا ہے، قرآن میں نبی کی فتوحات کو بیان کرتا ہے، قرآن میں نبی کی معجزات کو بیان کرتا ہے. یہ تو قرآن تھا. جب میں حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں، جب میں صحاح کا مطالعہ کرتا ہوں، میں بخاری سے پوچھتا ہوں، مسلم کو پڑھتا ہوں، صحاح کو پڑھتا ہوں، ابن ماجہ کو، ابن نسائی کو، سنن ترمذی کو، ترمذی کو پڑھتا ہوں. میں ساری کتابوں کو جب پڑھتا ہوں تو حدیث سے پوچھتا ہوں، اے حدیث، قرآن نے میرے نبی کے مکھرے کو بیان کیا، اے حدیث، میرے نبی کی زلفوں کو قرآن نے بیان کیا ہے، اے حدیث تو بھی تو میرے نبی کے مکھرے کو بیان کر، اے حدیث تو بھی تو میرے نبی کی زلفوں کو بیان کر. حدیث میں نبی کی زلفوں کو بیان کرتی ہے. جب کوئی صحابی بیمار ہو جاتا، میرے نبی کی زلفوں کو غسل دیا جاتا، غسل دے کر وہ پانی بیماروں کو پلایا جاتا، اللہ شفا دے دیتا تھا. میرے نبی کی زلفیں کیسی ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے نبی کے مبارک زلفوں کو میرے کفن میں رکھ دینا، تاکہ قبر میں نبی کی زلفوں سے نور ہی نور ہو جائے. میرے نبی کی زلفیں کیسی ہے؟ میرے نبی کی زلفیں ایسی ہے، ہر کل کے سر میں درد رہتا تھا. میرے نبی کی زلفوں کو ٹوپی میں رکھ کے سر پہ ٹوپی پہنتا ہے، اللہ سر کے درد کو دور کر دیتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، میں جب بھی جنگ میں جاتا ہوں اور کامیابی پاتا ہوں تو کامیابی کا جو ذریعہ ہے وہ زلف مصطفیٰ ہے. زلف مصطفیٰ کو ٹوپی میں رکھ کے میں جنگ میں جاتا ہوں، اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے. میرے نبی کی زلفیں کیسی ہے؟ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اے لوگوں ایک رات نبی کے مبارک بال جو ہے، ایک رات سرکار کی مبارک زلفیں جو ہے میرے گھر میں آتی ہیں. فرمایا ساری رات میرے گھر میں سرکار کی زلفیں پڑی رہی، اور فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے میں ساری رات ان زلفوں کے ارد گرد سے ملائکہ کی تسبیح و تحلیل کو سنتا رہا ہوں. میرے نبی کی زلفیں تو یہ ہے. اگر میں نبی کے ہاتھ کے بارے میں بات بھی جائے تو میرے نبی کا ہاتھ ایسا ہے، اگر پیالے میں رکھتے ہیں اللہ چشمے جاری کر دیتا ہے. میرے نبی کا ہاتھ ایسا ہے، اگر کسی کو دیتے ہیں اللہ غنی کر دیتا ہے. اگر میں نبی کے لعاب دہن کی بات کی جائے، میں نبی کے مبارک تھوک کی بات کی جائے، مبارک لعاب دہن کی بات کی جائے تو یہ مبارک لعاب دہن ایسا ہے، اگر کھاری کنووں میں ڈالا جاتا اللہ کھاری کنووں کو میٹھا کر دیتا ہے. میں نبی کا مبارک لعاب دہن ایسا. علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اچھوب چشم تھی، آنکھوں میں بیماری تھی. مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اچھوب چشم ہے، آنکھوں میں بیماری ہے، کرم فرما دیجئے. میرے نبی اپنا لعاب دہن علی المرتضی کی آنکھوں میں لگاتے ہیں، اللہ آنکھوں کو شفا دیتا ہے. علی المرتضی کے پاس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب دہن ایسا. قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نکلا ہوا ڈیلا مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، وہ آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے، کرم فرما دیجئے. میرے نبی جو ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، لگا کے آنکھ فٹ کرتے ہیں، اللہ نور عطا فرما دیتا ہے. قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی جب بڑھاپے میں جاتے ہیں، ادھیر عمر میں جاتے ہیں، اور جا کے عرض کرتے ہیں لوگوں میری ادھیری عمر ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اعضاء کمزور پڑ گئے، آنکھ کی بینائی بھی کمزور پڑ گئی، لیکن وہ آنکھ جس کو سرکار نے لعاب دہن لگایا تھا یہ آج بھی جوانوں کی طرح جوان تیز نہیں دیکھتی ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو لعاب دہن تھا. اگر میں نبی کی آنکھ کی بات کی جائے، میں نبی کی آنکھ ایسی ہے، آپ نے آگے بھی دیکھتی تھی، پیچھے بھی دیکھتی تھی، دائیں بھی دیکھتی تھی، بائیں بھی دیکھتی تھی. میں نبی کی مبارک آنکھ ایسی ہے جو ساتوں زمینوں کو دیکھتی ہے، ساتوں آسمانوں کو دیکھتی ہے، حتیٰ کہ کائنات کے بنانے والے رب ذوالجلال کو بھی دیکھتی ہے. یہ تو میں نبی کی آنکھ تھی. اگر میں نبی کی ہاتھ کی بات کی جائے، میں نبی کا
یہ مبارک ہاتھ ایسا ہے. عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنگ لڑ رہے تھے, تلوار ٹوٹ جاتی ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے, میں نے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے, کوئی تلوار نہیں ہے, کرم فرما دیجئے. میرے نبی نے پاس ایک درخت تھا, ایک ٹہنی کو توڑا, ٹہنی توڑ کے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ میں لے کر عکاشہ کو عطا فرمائی, فرمایا جا جا کے جنگ میں لڑنا شروع کر دے. عکاشہ جب سرکار کی مٹھی سے وہ درخت کی ٹہنی لے کر جنگ میں جاتے ہیں, اور جب یہودی کی لوہے کی تلوار سے یہ لکڑی کی چھڑی ٹکراتی ہے, لوہے کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے, یہ چھڑی نہیں ٹوٹتی. یہ تو میرے نبی کا ہاتھ تھا. اگر میرے نبی کے مبارک بدن کی بات کی جائے تو میری اس کے بارے میں امام اہل سنت بیان فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ بدن نور, تن نور, جن نور, میرے نبی کے وہ لب نور ہے. پھر میں اور آپ مل کر یہ کیوں نہ کہے سب سے اولا ہو اعلیٰ, بابا سے بلند سب سے اولا ہو اعلیٰ. قادیانیوں کو بتا دو, منکروں کو بتا دو, ان بدبختوں کو بتا دو, شان مصطفیٰ جو بیان کرتے ہیں اشکان رسول سب سے اولا ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. غمزدوں کو نظر مستنیجے کے ہے, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تم اچھوں سے اچھا سمجھو جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. تم پیاروں سے پیارا سمجھو جسے ہے ان پیاروں سے پیارا ہمارا نبی. اتنے سونے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پرے خاک ہو جائے چل جانے والے. تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے گرانے والے. جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے واللہ, جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. ہاتھ اٹھا کے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے نبی کا حسن کیسا, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خال سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میں نثار دے دے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے اس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے اس کا بیاں نہیں. میں نثار دے دے کلام پر, میں نثار دے دے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے اس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے اس کا بیاں نہیں. کرو تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جان تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بدا. کروں کیا آقا کروڑوں جہان نہیں تیرے آگے ہے یوں تو بے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, بلکہ جسم میں جان نہیں, بلکہ جسم میں جان نہیں. میں نبی کی شان کے متعلق تو امام تاجدار بریلوی, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ بہت خوب نقشہ کھینچتے ہیں. سارے کلاموں کا جو نچوڑ ہے امام اہل سنت نے اس کلام میں ذکر کیا. ہاں ساری ہدایت کے بخشش کا جو نچوڑ ہے میرے امام نے ان اشعار میں کر دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آقا زمین و زمان, کہ آقا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبا تمہارے لیے, بدن میں ہے جا تمہارے لیے, ہما یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, فرشتے خدم رسول خشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہان میں ایجا تمہارے لیے, کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے, جنام میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھپن, پھپن میں دلل, سزائے مہن بے ایسے منن, یہ امن و اما تمہارے لیے, وہ کنز نہاد, یہ نور فشاں, وہ کن سے عیا, یہ بس میں فقا, یہ ہر تن و جان, یہ باقی جنہ, یہ سارا سما تمہارے لیے, یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے, زمانہ دیے تمہارے دیے, ہم نے لیے یہ اکرامیاں تمہارے لیے, یہ شمس و کمر, یہ شام و سحر, یہ تا کے سبر, یہ باق و سمر, یہ تا کے سبر, یہ تاج و کمر, یہ حکم ربا تمہارے لیے, جنہ میں چمن, چمن میں سمن, سمن
من میں بھون بھون میں دلہن سزائے محل بے ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے رسالت کل امامت کل حکومت کل سعادت کل ولایت کل حکومت کل خدا کے یہاں کس کے لیے آقا تمہارے لیے کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب دار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف طوطا کی قسم تیرے خلقوں کو حق نے عظیم کہا تیرے خلقوں کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کھائی کلام مجید نے شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امی تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا تیرا مثل نہیں ہے تیرا مثل نہیں ہے کوئی خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی مثل کوئی کیسے ہو سکتا ہے اگر حسن مصطفیٰ میں برابری کی بات کی جائے تو حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا شان رسالت میں برابری کی بات کی جائے تو سن لو ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بنتے تو بہت مل جائیں گے مگر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈنا چاہے ثانی مصطفیٰ ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار حتم نبوت تاجدار حتم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 نعرہ رسالت یا رسول اللہ سرطان سے جدا سرطان سے جدا سرطان سے جدا سرطان سے جدا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ مرزا کہنا کیسے نبی ہو سکتا ہے اس کا نام کبھی سنا ہے غلام احمد کیا نام ہے اور کیا نام ہے ہاں اگر ہم اس کا اردو کے اعتبار سے ترجمہ بیان کریں علامہ صاحب ماس کو پتا ہوگا علامہ صاحب کو یہ ہے کہ احمد کا غلام کیا معنی ہے کس کا غلام ہو غلام تو بنے نبی ہو غلام تاریخ کی کتابوں کو ڈھونڈو تاریخ کی کتابیں اس بات کے گواہ ہیں جتنے نبی ہوئے کوئی نبی غلام نہیں تھا کوئی نبی غلام بن کے دنیا میں نہیں آیا بلکہ دنیا کا تاجدار بن کے آیا سبحان اللہ وہ احمد کا غلام تو بنے نبی کا دعویٰ ایسی بات نہیں ہے میرا نبی خاتم النبی یا فرماتا آنا خاتم النبی جینا لا نبی بعدی یہاں پر بھی اگر میں صرفی و نحوی بحث کو چھیڑوں تو بہت نبی تکرار چلی جاتی ہے میں سب سے آخری نبی میں میرے نبی بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو یہی میرا آج کا پیغام یہی میرا آج کا میسیج ہے اپنے بچوں کو عقیدہ سکھاؤ اپنے بچوں کو ختم نبوت کے حوالے سے بیان کرو کوئی پوچھے ابا جان یہ لاٹیں کیوں لگا رہے ہیں ابا جان یہ جھنڈیاں کیوں لگا رہے ہیں بچوں کو کہو آقا کا میلاد بھی کہو اور ساتھ یہ بھی کہو بچوں یہ جو جھنڈیاں لگا رہے ہیں اس لیے کہ آمینہ کا خاتم النبیین تشریف لے کر آ رہا ہے رب کا خاتم النبیین تشریف لے کر آ رہا ہے ہمارے خاتم النبیین نبی تشریف لے کر آ رہا ہے اپنے بچوں کو سبق اگر آج اپنے بچوں کو سبق نہیں سکھاؤ گے پھر سندھ اسمبلی کے اندر جو ہے 18 سال کی عمر پہ پابندی لگا دی گئی اس سے پہلے جو ہے قرارداد پیش کی گئی ہیں اگرچہ قبول نہیں ہوئی اگرچہ قبول جس نے قبول نہیں کی میں کہتا ہوں اس کی ماں نے گٹھی کے اندر ختم نبوت کو بیان کیا ہوگا اور جس نے یہ قرارداد پیش کی ہے نا جس نے پیش کی ہے تو میں کہتا ہوں وہ کہاں سے تھا کہاں کا تھا باہر سے تو نہیں آیا پاکستان کا ہی فرد تھا تو اس نے پھر یہ کیوں قرارداد پیش کی اس لیے کہ اس کی گٹھی میں ختم نبوت کو بیان نہیں کیا گیا
اگر اپنے یہی بچے جو ہیں کل کو ہو سکتا ہے پرائم منسٹر بن جائے. اور بھائی پتہ تھا کل کے جو آج وزراء ہیں کل کے یہ بچے تھے, ہو سکتا تھا یہ سمجھ تھی کہ کل جا کے وزراء بننے کی, نہیں سمجھ تھی. ہمیں بھی پتہ نہیں ہے ہمارے بچے ہو سکتا ہے بڑے ہوں اور پرائم منسٹر بنے اور یہ بھی جا کے ججز وکلا بنے. تو لہٰذا اپنے بچوں کو گٹھی کے اندر کچھ دو, مال و دولت یا نہ دو, لیکن سرکار کے ختم نبوت کا عقیدہ ضرور بیان کیا کرو. یا اللہ تعالی ہمیں یہی عقیدہ اپنانے اور ختم نبوت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم علینا الا البلاغ المبین.